اعلان کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ میرا پروردگار بہت عظمت والا، پاک ہے میرا پروردگار بہت عظمت والا، پاک ہے میرا پروردگار بہت عظمت والا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، نماز کیسی پیاری عبادت ہے کہ ہم اپنے سجدے میں سر جھکا کر کسی دنیا دار کے سامنے سر نہیں جھکا کرے، کسی دنیا دار کی چوکھٹ پر نہیں اپنے سر کو جھکا کرے، بلکہ اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند ہے، پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند ہے، پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیو، نماز کیسی پیاری عبادت ہے کہ ہم نماز کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ تمام قولی فعلی فعلی عبادتیں میرے رب کے لیے ہیں، میرا تمام کچھ میرے رب کے لیے ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، نماز دلوں کا سکون ہے، نماز ڈپریشن کا علاج ہے، نماز میرے میٹھے اسلامی بھائیو دلوں کا چین ہے، نماز پریشانیوں سے نجات دیتی ہے، نماز بیماریوں سے نجات دیتی ہے، نماز بندے اور رب کے درمیان ملاقات کروانے کا ذریعہ ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ دیگر معاملات پر تو ہماری توجہ ہے، جی آج مجھے اتنا پرافٹ ہوا، آج جاب پر نہیں گیا تو مالک ڈانٹے گا، آج جاب پر نہیں گیا تو انکوائری لگے گی، لیکن میرے رب مسجد میں 5 وقت اعلان ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، یا فلاح پانے کے لیے آؤ، نجات پانے کے لیے آؤ۔ میرا رب 5 وقت ہم لوگ بلاتا ہے، ہم کتنی توجہ دیتے ہیں، ہم کتنی نماز ادا کرتے ہیں، ہمیں نماز کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ اور جو لوگ نمازی ہیں ماشاءاللہ، جن کو پرماننٹ نماز پڑھنے کی عادت حاصل ہوتی ہے، وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب تک نماز نہ پڑھ لی جائے دل کو سکون نہیں ملتی۔ اور آپ یہ ذرا امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، آپ الحمدللہ ہم تشریف لائے، مسجد میں آئے، یہاں پر سارے معاملات ماشاءاللہ ٹھنڈا کولر ہمارے پاس موجود ہے، سارے ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر نظام موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز کئی جو نماز ادا نہیں کرتے ان کے متعلق نہیں کرتے۔ اور نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے نا، جان بوجھ کر جسٹ ایک نماز قضا کرتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، ایک مسلمان نماز نہ پڑھے یہ کیسے ہوتا ہے؟ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرواتی ہے نماز۔ الحمدللہ مومن نماز پڑھتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، نماز کیسی پیاری عبادت ہے۔ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد دعا، جب کہتے ہیں ہمیں ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ معاملات نہیں ہوتے، وہ معاملات نہیں ہوتے، ارے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ کے رب کے آگے مانگ کر تو دیکھو، آپ کی مرادیں کیوں نہیں پوری ہوتی؟ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کر، رب کی بارگاہ میں رکوع کر کر، اس کی تعریف بیان کر کر، اس کی مدح بیان کر کر، اس کی بارگاہ میں مانگو کہ مولا تو ہی میرا سب کچھ ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، میری فلاں پریشانی ہے، میری فلاں بیماری ہے، میری فلاں ٹینشن ہے، مولا میں نے اپنا سر فقط تیرے آگے جھکاتا ہوں، میں فقط تیرے آگے جھکتا ہوں، مولا میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ ہی سے، تو ہی مجھے عطا کرنے والا ہے، تو ہی تمام سوالوں کا مالک ہے۔ نماز کے بعد رب کے آگے اپنی پریشانیاں بیان کر کے دیکھو، نماز کے بعد اپنے رب سے مانگ کر دیکھو، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رب کے آگے گڑگڑا کر دیکھو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کی پریشانیاں، آپ کی بیماریاں، آپ کی ٹینشن، آپ کی ڈپریشن اگر چھوٹ میں ہوگی تو پھر گئی ہے، لیکن آج ہم نماز نہیں پڑھتے، اپنی ٹینشنیں، اپنی پریشانیاں لوگوں کے آگے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو جا کر اپنے قصے سناتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لوگوں کو جا کر اپنی پریشانیاں بیان کرنے سے لوگ تماشا بناتے ہیں، لوگ فقط جو ہے آپ کی بات سن کر اس کو آپ کو کیا کہتے ہیں، ذلت کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے، جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا جائے، جب سچے دل سے اس کی بارگاہ میں جھکا جائے، جب سچے دل سے اس کی بارگاہ میں مانگا جائے، جب سچے دل سے اس کی بارگاہ میں کچھ عرض کی جائے، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرتا، وہ رسوا نہیں کرتا، وہ ذلیل نہیں کرتا، بلکہ عطا کرتا ہے، اپنی رحمت فرماتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ تو مانگنے والوں کو پسند
وہ تو مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، وہ تو مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ ارے وہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے، ارے دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کا محتاج ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ لیکن آج ایک مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، آج ایک مسلمان کا توکل اتنا کمزور ہو چکا ہے، وہ لوگوں کے سامنے تو اپنے مسئلے بیان کرتا ہے لیکن رب کے سامنے نہیں کرتا، رب کے سامنے اپنا مسئلہ نہیں بیان کرتا۔ نماز پڑھنی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے جا کر رونا ہے، مجھے رزق کی تنگی ہے، میرے گھر میں بے ایمانی ہے، میرے گھر میں پریشانی ہے، مجھے قرضہ، میرے اوپر قرضے کا بوجھ آ گیا، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لوگ کیا کریں گے؟ شرمندہ کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں جو کبھی شرمندہ نہیں کرتا، جو کبھی رسوا نہیں کرتا بلکہ عطا کرتا۔ سچے دل سے مانگ کر تو دیکھو نا یار، نماز پڑھتے ہیں خیال کہاں کہاں ہوتا ہے، ارے نماز میں ذرا غور کرے، نماز عبادت کیسی ہے؟ ٹھیک، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کیا کیسی پیاری عبادت ہے۔ پھر جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں کیسی پیاری عبادت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں۔ ذرا ہم نے کبھی نماز کے ترجمے پر غور کیا؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ ارے میرے مٹی اسلامی بھائیوں، نماز کے بعد یہی واسطہ دو، میرے بولا تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے۔ میرے بولا میں دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ ارے مان بھی تو ہوتا ہے نا لوگوں پر، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ تو مجھے عطا کرے گا۔ یقین بھی تو ہوتا ہے نا انسان کا، توکل بھی تو ہوتا ہے نا انسان کا۔ توکل سے مانگو، یقین سے مانگو، دیکھیے گا میرا رب کبھی بھی آپ کو خالی نہیں کرے۔ تو میرے بیٹے اسلامی بھائی نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ارے نماز چھوڑنے کی چیز نہیں، صلو علی الحبیب۔ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، کوشش کریں اپنے آپ کو نماز کا پابند رب کے آگے جھکتے ہیں۔ نہ جانے کب یہ سانس کی مالا ٹوٹ جائے، نہ جانے کب آج ہمیں لوگ جناب کہہ کر پکار رہے ہیں، کل ہمیں لوگ مرحوم کہہ کر پکاریں، بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، لیکن میں اس دنیا سے جاؤں تو میں نمازی کہلایا جاؤں، میری کوئی نماز نہ چھوٹی ہو۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات کی طرف آج کے بیان میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اخلاق۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، انسان تو اس کا جسم تو ایک قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا اخلاق زندہ رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا بولنے کا انداز زندہ رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر زندہ رہتا ہے، اس کا لین دین کیسا تھا لوگوں کے ساتھ، یہ اس کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ آج غور کروں میں، ہم پہلے تو بڑے نیک بڑے معزز بنتے ہیں، لیکن اپنی گفتگو پر کبھی ہم نے غور کیا؟ کیا میری گفتگو لوگوں کے دل آزاریوں کا سبب تو نہیں بنتی؟ کیا میرا اخلاق کسی کو نقصان دینے کا سبب تو نہیں بنتا؟ کیا میں کسی کا مال ناجائز کھانے کا سبب تو نہیں بن رہا؟ میرے مٹی اسلامی بھائیوں، یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گی۔ یاد رکھیے، اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ میرے ہاتھ، میری زبان، یہ جسم کے کسی بھی حصے کی وجہ سے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں کرتے۔ جب بھی گفتگو کریں، مسکرانا میرے آقا علیہ السلام کی بہت پیاری سنت ہے، مسکرانے کی عادت بنائیے۔ آپ دیکھیے گا، ہر دل عزیز شخصیت اگر آپ بننا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ یار میں ہر دل عزیز شخصیت بن جاؤں، مسکرانا شروع کر دیں، مسکرانے کی عادت بنائیں، اور انداز ہمارا بات کرنے کا ایسا ہونا کہ کبھی میرے انداز، میرے کردار کی وجہ سے کسی کا دل نہ جل۔ کبھی ہم آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے طنز تنقید کر کے بیچارے کی دل آزاریوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ میرے مٹی اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے گا، یہ انداز ہمارا مرنے کے بعد نہیں یاد رکھنا۔ ہمارا گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا کہ کافر بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کیا کرتے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا؟
आप अक्सर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कहा करती थी, मैं भी उस खाका का उम्मती हूँ, मैं भी उस खाका का गुलाम हूँ, लेकिन मेरी वजह से किसी मुसलमान का दिल दुखे, मेरी वजह से किसी की दिल अता, हाँ, राहत पहुँचाने वाले बने, सुकून पहुँचाने वाले बने, लोगों की हेल्प करने वाले बने। हेल्प कैसे? आपको यार मैं तो खुद बड़ा अपने घर के मामलात के बड़े मुश्किल से चला रहा हूँ, मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ? अरे मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, तसल्ली के दो बोल देना, मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये भी किसी की मदद करना है। किसी को मुस्कुराकर मिल लेना, ये भी किसी की मदद करना है। ये जरूरी नहीं कि आप माली तौर पर किसी की मदद करें। अगर किसी दुखियारे को देखें, किसी गरीब को देखें, किसी परेशान हाल को देखें, अरे यार उसके मुस्कुरा के मिले और तसल्ली के दो बोल रहे उसके सामने, जो उसका दिल खुश होगा ना, मोमिन की उम्मत काबे की उम्मत से ज्यादा है। आसानियां बांटने वाले बने, राहतें बांटने वाले बने, लोगों के साथ अच्छा मेल जोल करने वाले बने, लोगों के साथ मामलात अच्छे करने वाले बने। आप देखिएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया में भी आपकी इज्जत होगी और मरने के बाद भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी इज्जत होगी। मरने के बाद भी इंशाअल्लाह कब्र में राहत होगी, हशर के इंसान अच्छे होंगे। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कि आज के बाद मेरे किसी कोलो फेर की वजह से मैं इंशाअल्लाह आसानियाँ बांटने वाला बनूंगा, मैं राहतें बांटने वाला बनूंगा, मैं तस्कीर बांटने वाला बनूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कभी किसी का हक खाने वाला नहीं बनूंगा, कभी किसी का दिल दुखाने वाला नहीं बनूंगा, कभी किसी की दिल आज़ारी करने वाला नहीं बनूंगा इंशाअल्लाह। मेरे बेटे इस्लामी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी का मदनी मकसद हमें यही दर्ज देता है। हमारा मदनी मकसद क्या है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। हमारा एम क्या है? अपनी इस्लाह, अपने आप को भी नेक बनाना है, अपना अखलाक भी अच्छा करना है, खुद भी नमाजी बनना है, खुद भी सुन्नतों का पैकर बनना है, खुद भी अपनी ज़ात पर भी इम्प्लीमेंट करना है, अपने आप को बेहतर करने के साथ साथ लोगों को भी नेकी की दावत देनी है, लोगों को भी नेक बनाना है, लोगों के अखलाक भी अच्छे करने हैं, नमाजियों को नमाजी बनाना है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये नहीं कि हमने कोई वोटें लेनी है, हम अल्हम्दुलिल्लाह गैर सियासी तहरीक है। हमारा मकसद ये है कि हमने मस्जिदों को बढ़ाना है। दावत इस्लामी का मकसद ये है कि हमने जो रोज़ा नहीं रखते उनको समझा कर, उनको बिठा कर, उनको प्यार से रोज़ा रखवाने हैं, जो फर्ज रोज़ों से दूर है। मेरे मिठी इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का मकसद ये है कि हमने मदारिस खोलने हैं। दावत इस्लामी का मकसद ये है कि हमने जामियात खोलने हैं, हमने लोगों को आलिम बनाना है ताकि उनको दीन की चीज़ कुछ हासिल हो। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमने मदारिस खोलने हैं ताकि हुफ़ाज़े किराम की तादाद ज़्यादा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल वर्ल्ड लेवल पर दुनिया के कई ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 200 के करीब ममालिक में दावत इस्लामी काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई मदारिस, हज़ारों की तादाद में हमारे मदारिस कायम हैं, लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बच्चे हाफिज़े कुरान बन रहे हैं। और ये कैसा प्यारा काम है मदारिस खोलना, बच्चों का हिफ़्ज़ करवाना। इसके मुताल्लिक़ एक रवायत का खुलासा बयान करता हूँ कि अल्लाह पाक जब ज़मीन पर आज़ाद देने का इरादा फरमाता है तो वो देखता है कि ज़मीन पर कुछ बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, उनको देखकर उनकी वजह से अल्लाह पाक ज़मीन वालों पर आज़ाब फरमाने का इरादा तर्क फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे कई मदारिस कायम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के कई जामियात कायम हैं, सैकड़ों जामियात, 600 से ज़्यादा जामियात जहाँ पर बच्चे दर्शन निज़ामी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आलिम बन रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद वही कि सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह करनी है। इन मदारिस से, इन जामियात से आलिम बनकर दीन की तालीम लेकर उलमा निकलेंगे, दुनिया में फैलेंगे और दुनिया में जाकर मेरे आका की सुन्नतों को फैलाएंगे, दुनिया में जाकर लोगों के अखलाक अच्छे करेंगे, दुनिया में जाकर लोगों के किरदार अच्छे करेंगे। इन मदारिस का, इन जामियात का मकसद वही है कि अपनी वो सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह करनी है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा ये सारे मामलात किए जा रहे हैं। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा दावत इस्लामी वेलफेयर के मामलात में कैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कोशा है। आपको सुनकर खुशी होगी कि अभी पिछले दिनों कोरोना का सीजन था, सारा कुछ कारोबार ज़िंदगी तमाम दुनिया की मफलूज हो चुकी थी। थैलीसीमिया के वो मरीज, वो बच्चे जिनको ब्लड की आदत होती है, जिनकी ज़िंदगी का इन्हिसार खून पर होता है, उनको ब्लड नहीं मिल रहा था। वजह क्या थी?
پہلے جو بلڈ دینے والے ادارے تھے اسکولز میں جاتے تھے, کالجز میں جاتے تھے, یونیورسٹیز میں جاتے تھے, اسٹوڈنٹس سے وہ بلڈ ان سے بلڈ کلیکٹ کرتے تھے, ان بچوں کو لگاتے تھے, ایک نظام چل رہا تھا. لیکن جب کرونا آیا یونیورسٹیز بھی بند ہو گئی, کالجز بھی بند ہو گئے, لیکن ان بچوں کو تو اگر بلڈ نہ ملتا ان کی تو زندگی کا انحصار ہی بلڈ پر ہوتا ہے, خون پر ہوتا ہے. ان کو تو مہینے میں ایک بار خود لازمی لگنا ہوتا ہے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی دینی تبلیغ کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کے معاملات میں بھی میدان عمل میں آئی. الحمدللہ عزوجل 44,000 آج ہم خون کی بوتل تلاش کریں نا, ایک بوتل کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن الحمدللہ عزوجل آپ کی دعوت اسلامی نے اللہ کے ولی کے فرمان کی برکت سے, اللہ کے ولی کے بول کی برکت سے 44,000 خون کی بوتلیں ان تیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے جمع کی اس کرونا کے لیے. ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 44,000 بوتلیں الحمدللہ. اور اب یہ کام جاری ہے الحمدللہ. آپ ذرا غور کریں کہ ابھی کوئی بھی ڈساسٹر آتا ہے, کوئی بھی حادثاتی صورت آتی ہے, دعوت اسلامی صرف تبلیغ کے میدان میں نہیں پہنچا الحمدللہ, ویلفیئر کے میدان میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا کوئی ثانی نہیں ہے ابھی الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ کئی بیچارے لوگ بے روزگار ہوئے, ان کے گھروں میں, کئی لوگوں کے گھروں میں راشن تک نہیں تھا, کئی لوگوں کے معاملات اس طرح تھے کہ بیچارے سفید پوش تھے, ٹھیک ہے, ان کے معاملات جو کچھ لے کر آتے تھے, دکاندار تھے بیچارے, کئی غریب طبقہ تھا. لیکن جب گھروں میں مقبول ہو گئے تو گھر کا نظام کیسے چلاتے ہیں الحمدللہ. آپ کی دعوت اسلامی نے کم و بیش پاکستان میں, دنیا میں 26 لاکھ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا. کتنے گھروں میں؟ 26 لاکھ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا. یہ تبلیغ کا کام, مدارس, جامعات, دیگر یہ جو دین کا کام ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل ہے دعوت اسلامی کے رسپانسبلٹیز میں. دعوت اسلامی کے کارناموں میں انشاءاللہ عزوجل کل یہ بھی سنہری روپ میں لکھا جائے گا. 26 لاکھ لوگوں کے گھروں میں راشن. اور یہ نہیں کیا کہ راشن پکایا, ساتھ پکچر بنائی, سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی. ہمارا اپنا چینل چل رہا ہے, مدنی چینل. ہاں, لوگوں کو جو ہے نا اپنی تشہیر کرنے کے لیے کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا. رات کے اندھیروں میں لوگوں نے اسلامی بھائیوں کے, غریب لوگوں کے گھروں پر راشن پہنچائے رات کے اندھیرے میں, تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آپ نے آج تک سوشل میڈیا پر, میں آپ کو آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ 26 لاکھ لوگوں کے گھروں پر راشن پہنچایا. مجھے ایک پکچر دکھائیں کہ کوئی اسلامی بھائی کسی غریب کو راشن دے رہا ہے, اس کے ساتھ نے سیلفی لی ہے, سیلفی لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی. نہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی نے راشن بھی پہنچایا, لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. اگر آج کے دور میں کوئی ایسی تحریک ہے تو سامنے الحمدللہ انقلابی کام کر رہی ہے دعوت اسلامی, تو آپ کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی سے وابستہ اپنا مالی تعاون کریں. الحمدللہ عزوجل ہمارا دعوت اسلامی کو دیا ہوا چندہ ایک پیسہ صحیح باتیں لگتا ہے, آن دی ریکارڈ ہوتا ہے الحمدللہ, اور دعوت اسلامی کا کام نظر آتا ہے. دعوت اسلامی باتیں نہیں کرتی, دعوت اسلامی کر کے دکھاتی ہے. ہم نے باتیں نہیں کی کہ ہم نے 44,000 خون کی بوتل سے تیلیسیمیا کے مریضوں کو جمع کر کے دینی ہے. نہیں, ہم نے کر کے دکھایا. ہم نے یہ نہیں بولا کہ ہم نے 26 لاکھ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانا ہے. فقط زبانی کلامی باتیں نہیں کی الحمدللہ, ہم نے کر کے دکھایا الحمدللہ عزوجل. تو آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں, اپنا مالی طور پر اپنا جتنا وقت ہو سکتا ہے دے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا ہفتہ اجتماع سیوال میں جو دیوان مسجد میں ہوتا ہے, گودر میں بھی الحمدللہ عزوجل سلسلہ ہوتا ہے, یہاں سے بھی گاڑی جاتی ہیں. ارے اس تحریک سے وابستہ ہو جب یہ عاشقان رسول کی تحریک ہے الحمدللہ, یہ اولیاء سے محبت کرنے والوں کی تحریک ہے, یہ صحابہ سے محبت کرنے والوں کی تحریک ہے, یہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی تحریک ہے, یہ عشق رسول کے جام پلانے والوں کی تحریک ہے. الحمدللہ یہ وہ تحریک ہے کہ کسی بھی حادثاتی صورت میں مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑتی. الحمدللہ یہ وہ تحریک ہے کہ کوئی بھی معاملہ بنے یہ مسلمانوں کی مدد کرنے کو پہنچتی ہیں. تو آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ مسجد بڑو تحریک ہے, یہ نمازی بنانے والی تحریک ہے. الحمدللہ یہ لوگوں کو نیک بنانے والی تحریک ہے, یہ لوگوں کے اخلاق اچھے کرنے والی تحریک ہے. تو آپ بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں, اپنے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنا ہے, اپنے گھر پہ مدنی چینل چلائیں. الحمدللہ مدنی چینل کی بھی بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ عزوجل. اس کی برکت سے ہمیں بہت سا علم دین حاصل ہوگا.
ہمارا کردار بھی اچھا ہوگا، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اور دیگر معاملات میں بھی انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔